اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین وخیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں الغدیر چینل کے توسط سے اس وقت سب سے پہلے تو میں استشہاد اور رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا حامیۃ الرسول مادر ملکہ مملکت عصمت جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ام المؤمنین ام المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تہ دل سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ وہ دردناک تاریخ ہے کہ جس میں دین اسلام کی، رسول اسلام کی حامیہ، ناصرہ اور محسنہ کی شہادت کا روز ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت بی بی ہیں کہ ازواج رسول میں سب سے پہلی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسول کی حمایت کرنے والوں میں خواتین میں سب سے پہلی خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ نصرت دین اسلام کے لیے سب سے پہلے آنے والی بی بی جناب خدیجہ علیہا ہیں۔ عبادت کے میدان میں سب سے پہلی خاتون دائرہ اسلام میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ تمام باتیں عالم اسلام کی تمام معتبر کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے چند دقیقے کافی نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے، اس لیے کہ گفتگو ان کے فضائل پر مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ کون ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں میسر ہے کہ میں ان کے تمام فضائل و کمالات پر مختصر وقت میں گفتگو کر سکوں، مگر بس یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ خود سرکار ختمی مرتبت نے، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پر فخر کیا اور مفاخرت میں ارشاد فرمایا جناب ختمی مرتبت نے کہ خدیجہ کون؟ خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت میری نصرت کی اور اس وقت میری حمایت کی کہ جب زمانہ میرا دشمن تھا، جب ساری دنیا میرے خلاف تھی، اس وقت خدیجہ میرے ساتھ تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ کوئی خدیجہ سے اپنا تقابل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ خدیجہ سے خداوند عالم نے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ تو وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بی بی سلام اللہ علیہا کے القاب میں کہ وہ محض ام المومنین نہیں ہیں، ام المومنین کے ساتھ ساتھ وہ ام المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وجہ تعارف جو بی بی قرار پا رہی ہیں وہ ہیں جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا، اور وہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نور عظمت جس بی بی کے ذریعے سے اس دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ بی بی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ فخر کا عالم یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت حسنین طیبین طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد کے بعد چھوٹے چھوٹے حسنین علیہم الصلاۃ والسلام رسول کی آغوش میں تشریف فرمائے،
جناب رسالت پناہ نے اپنے اصحاب کے مجمع پر نظر ڈالی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے لوگوں سے متعارف کرواؤں کہ جن کے جد جیسا کسی کا جد نہیں اور جن کی جدہ جیسی کسی کی جدہ نہیں. اصحاب کے مجمع سے ایک آواز آئی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں وہ کون سی شخصیتیں ہیں کہ جن کے جد جیسا کسی کا جد نہیں اور جن کی جدہ جیسی کسی کی جدہ نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ حسنین علیہم الصلاۃ والسلام ہے کہ ان کا جد میں محمد مصطفیٰ ہوں اور ان کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. ایک پہلو یہ نظر آیا فخر کا، اصحاب کے مجمع میں ببانگ دہل سرکار ختمی مرتبت فخر کر رہے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر. پھر اس کے بعد سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 61 ہجری کی روز عاشور لشکر اعداء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، کیا تم بھول گئے کہ میں تمہارے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. ایسے پورا شوب وقت پر کہ جہاں پر زمانہ دشمن ہے حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس وقت بھی جناب سید الشہداء اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے نام سے. شام کے دربار میں حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام اور انقلاب کربلا کا وارث ہمارا اور آپ کا چوتھا امام امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کے روضہ مقدس کی شبیہ آپ دیکھ رہے ہیں. خود حضرت نے ارشاد فرمایا شام کے دربار میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے زیارت نامے میں آپ کو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بیٹا کہہ کے سلام کیا گیا ہے. اور ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت کو جب پکارا گیا دعائے ندبہ میں یہ کہہ کے آواز دی گئی کہ کہاں ہے خدیجہ غرہ کا بیٹا، تو یہ بار بار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جو پکارا جا رہا ہے، جو تعارف کرایا جا رہا ہے، وہ کیوں؟ وہ صرف اس لیے کہ دنیا یاد رکھے کہ آج عالم اسلام جو گلے گلے دولت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ ساری دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بدولت ہے. اگر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنا مال دین اسلام کے احیاء کے لیے صرف نہ کرتیں تو خدا کی قسم آج عالم اسلام کنگال رہتا. کسی بزرگ کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ کسی بھی تحریک کے استحکام کے لیے دو طاقتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک کہی جاتی ہے مین پاور اور دوسری طاقت کہی جاتی ہے ویلتھ پاور. مین پاور کا جو حصہ تھا وہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے حصے میں گیا اور ویلتھ پاور کا جو حصہ تھا وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حصے میں گیا. اسی لیے خداوند عالم نے ان دونوں کا قصیدہ اس شان سے پڑھا کہ فرمایا عالم یجد کا یتیمن فآوا، جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا. ووجدک عائلا فاغنا، اور جب ہم نے آپ کو تہی دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. چنانچہ خود سرکار ختمی مرتبت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ رسول کہ جو انگریزوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے تو اپنا کلمہ پڑھوا لے، اس رسول کی ساری محنت جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بدولت ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنا سارا مال صرف کیا دین اسلام کی نشو و نما کے لیے. 3 سال شیب ابی طالب کی سختیاں، ان سختیوں میں سروائیو کرنا آسان کام نہیں تھا. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بڑا سخت دور تھا وہ، مگر اس دور میں بھی بنی ہاشم کی نصرت کی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت نے اور جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت نے. یہ 2 طاقتیں ایسی تھیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا اور کچھ ہی دنوں کے بعد 35 دنوں کے اندر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، ان دونوں طاقتوں کے
بچھڑ جانے کا اتنا صدمہ ہوا رسول اکرم کو، اور یہ اتنا شاق گزرا رسول کے دل پر کہ آپ نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ میرا بس یہی سوال ہے عالم اسلام کے ان افراد سے کہ جو تحفظ ناموس رسالت کا دم بھرتے ہیں اور محبت ناموس رسالت کا دم بھرتے ہیں، جو جان دیتے ہیں ان نعروں پر، وہ آج 10ویں ماہ سیام میں کس خواب غفلت میں مبتلا ہیں کہ وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر چپ سادھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان ساکت کیوں ہے؟ ان کی زبانیں کیوں گنگ پڑ گئی ہیں؟ کیا بھول گئے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا احسان؟ خدا کی قسم، اسلام میں 73 فرقے ہوں یا 73,000 فرقے ہوں، واحد ملت جعفریہ کو یہ شرف حاصل ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے شیعوں کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ صرف ہم وہ قوم ہیں کہ جو آج کی تاریخ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا غم منا کر ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم احسان ناشناس قوم نہیں، ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں، ہم احسان مند ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اور ان کے بچوں کے، کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے ہر دور کے ہر مسلمان پر اپنی دولت صرف کر کے اپنے احسان تلے رکھا ہے ہم سب کو۔ یہ جو عبادات ہم انجام دے رہے ہیں ماہ سیام میں، اس کا کریڈٹ بھی اگر جاتا ہے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس حمایت کو جاتا ہے کہ اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا حمایت نہ کرتی تو آج ہم کھل کے یہ نہ کہہ سکتے کہ ہم محمد عربی کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر گامزن ہیں جو راہ ہدایت خداوند عالم نے مقرر کی ہے۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ میں ایک بار پھر اپنے زمانے کے امام سرکار ولی عصر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور آپ تمام محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں ان جملوں کے ساتھ کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی جب شہادت واقع ہوئی تو یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ وہ شیب ابی طالب کی سختیوں کی وجہ سے بی بی سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ جب بی بی سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ کو سرکار ختمی مرتبت نے اپنی ابا کا کفن پہنایا، آپ کو سپرد لحد کیا، مگر کربلا کا وہ غریب خدیجہ غرہ کا وہ نواسہ 3 دن تک لاشا تپتی ریتی پر پڑا رہا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا کہ حسین ابن علی کو غسل و کفن دیتا۔ جوان بیٹا اگر تھا، کنبہ اگر تھا حسین ابن علی کا، تو وہ پابند توق و سلاسل و رسن دیار بدیار کربلا سے کوفہ و کوفے سے شام تک کی سختیوں کو سہتا ہوا جا رہا تھا۔ خداوند عالم آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں آج یوم الحزن ہے، اس بات کا پاس و خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یاد منائیں، مجالس کے ذریعے سے، نوحوں کے ذریعے سے، آہ و فغاں کے ذریعے سے، نالہ و شیون کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔